یہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کلاس جو ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر آپ سب لوگ ترجمہ کرتے ہیں، یہ ہم 6:30 بجے شروع کریں گے آئندہ سے 7 بجے تک، اور 7 بجے کے بعد جو ہمارے روٹین میں ہم پڑھتے ہیں اس طرح سے کریں گے۔ تو جو لوگ ہیں وہ 6:30 آتے ہیں، پھر وہ میں کیا کرتا ہوں کہ 3-4 آیات پڑھتا ہوں 2 مرتبہ، اور پھر پارٹیسپنٹس اس کو دہراتے ہیں۔ اس کا وہی 4 آیات وہی دو وہ سارے پڑھتے ہیں ون بائی ون جی اس میں۔ اور اب میں یہ سن لیں کہ یہ جو 4 آیات ہیں، یہ آیات آپ نے اب اگلا پورا ہفتہ روزانہ پڑھنی، یعنی بغیر ترجمے کو دیکھے، تاکہ آپ کو پھر یہ یاد ہوں، یعنی ایسے کہ اس کے لفظ کا آپ ترجمہ کریں، اس طرح سے یاد ہوگی۔ دیٹس دی آئیڈیا۔ تو آئیڈیا یہ ہے کہ جب آپ اس طرح سے ترجمہ کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ جلد یا بدیر وہ وقت آ جائے گا کہ آپ قرآن مجید کو براہ راست بغیر ترجمے کے پڑھیں گے اور سنیں گے، اور انشاءاللہ اس کا مفہوم آپ سمجھیں گے، اور یہ ایک ظاہر ایک بہت بڑی پریولیج ہے۔ ہمیں آج شروع کرنا ہے اپنے قرآن مجید کی تفسیر کہیے فہم کا جو سبق ہے، وہ سورہ ہجر، سورہ نمبر ہے 15، اس کی آیت نمبر 87۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو دیں 7 جو جوڑا جوڑا شکل میں ہیں، یعنی عظیم قرآن۔ یہ آیہ مبارکہ اگرچہ کہ میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا، اور میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو 7 کا ذکر کیا ہے، یہ وہ 7 قرآن کے گروپس ہیں، جن میں ہر گروپ ایک یا ایک سے مکی صورت سے شروع ہوتا ہے اور ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ختم ہوتا ہے۔ اس طرح سے قرآن مجید اپنی موجودہ شکل میں 7 گروپس میں تقسیم ہے۔ مکی سورہ ہے یہ، تو گویا کہ اللہ نے ایک مستقبل کی بات بتا دی کہ یہ ایسا قرآن ہوگا، اور دوسری بات یہ بتا دی کہ اس کے 7 گروپس میں اللہ تعالیٰ اس بات کا اہتمام کریں گے کہ صورتیں جو 2 ایک ساتھ آئیں گی وہ جوڑا جوڑا ہوں گی، جیسے یہ سورہ ہجر اپنی پچھلی سورہ ابراہیم کا جوڑا ہے۔ یہ بات بتا کر یہ واضح کر دیا کہ یہی اصل میں قرآن العظیم ہے، یہی عظیم قرآن ہے کہ جو اللہ نے اپنی اس موجودہ شکل میں، جس میں کہ اللہ نے اس کو محفوظ کیا ہے، یہ 7 صورتوں کے گروپس، اور ان صورتوں کے اندر صورتوں کے جوڑا جوڑا ہونا، اس اسکیم آف پریزنٹیشن کے ساتھ اللہ نے اس عظیم قرآن کو آپ کو دیا۔ مگر یہ جہاں آیا ہے، یہ آیت مبارکہ آئی ہے، وہاں یہ کیوں آئی ہے؟ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کے ساتھیوں کو بھی، کہ جب لوگ آپ کی اور آپ کے پیغام کی مخالفت کر رہے ہوں، آپ کو اذیت پہنچا رہے ہوں، تکلیف دے رہے ہوں، تو آپ صبر کریں، ان کی اذیت کو اچھے طریقے سے ٹال دیں۔ اور یہ کیسے کریں؟ اس کے لیے آپ کے اندر ہمت اور حوصلہ کیسے پیدا ہو؟ قرآن کو پڑھ کر، قرآن کے ساتھ تعلق قائم کر کے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے اوپر کیا مشکلات آ رہی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کیا نعمتیں ملی ہوئی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کا اس دنیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے مسائل کو نہ دیکھے، بلکہ اللہ کی مہربانیوں کو، اس کی نعمتوں کو دیکھے، جو کہ یقیناً کسی موقع پر بھی ہمارے مسائل، ہماری مشکلات سے کہیں زیادہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر اور آپ کے ساتھیوں کو یہ کہا گیا کہ دیکھو آخرت کی گھڑی آنے والی ہے، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے،
ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ دن دور نہیں ہے، چنانچہ آپ ان کو نظر انداز کریں اچھے طریقے سے، اور یہ جان لو کہ دوبارہ پیدا کیا جانا یہ بالکل ممکن ہے، اس لیے کہ ان ربک هو الخلاق العلیم، تمہارا رب خلاق ہے، پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، دوبارہ بھی پیدا کر دے گا، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، حساب کتاب لینے میں اسے کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ پھر یہ آیت آئی، اور ہم نے تو آپ کو یہ قرآن دیا ہے عظیم، یہ کیا ہے؟ یہ 7 گروپس پر مشتمل ہے، اور اس میں صورتیں جوڑا جوڑا ہیں، یعنی اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر غور کریں، تو آپ کو لوگوں کی تکالیف نظر ہی نہیں آئیں گی، اس کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، اور ان چیزوں کی طرف آپ نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں کہ ما متعنا بہ ازواجا، جو ہم نے ان کے مختلف گروہوں کو دی ہیں، منہم ان میں سے، ولا تحزن علیہم، اور نہ ہی ان کی حالت پر آپ غم کریں، وخفض جناحک للمؤمنین، اور آپ اہل ایمان پر اپنی شفقت کے بازو پھیلا دیں، یعنی ان کے ساتھ آپ اچھی طرح سے پیش آئیں، ان کو تسلی دیں، ان کی ڈھارس بندھائیں، اور ان لوگوں کو اگنور کریں، نہ آپ ان کے مال اسباب کی طرف دیکھیں۔ کہ عجیب بات ہے کہ ان تمام ان کے غلط رویوں کے باوجود، ان کی بدتمیزیوں کے باوجود، اللہ کے پیغام کی مخالفتوں کے باوجود، یہ کیا ہے کہ ان کو یہ دنیا اور اس کے اسباب ملے ہوئے ہیں اور بات نہیں مان رہے۔ یعنی دونوں ہی طرح کی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ پریشانیاں ہوتی تھیں۔ ایک یہ کہ عجیب بات ہے، مخالفت کر رہے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا جرم کر رہے ہیں کہ اللہ کا پیغام آیا اور وہ اس کو ٹھکرا رہے ہیں، پیغام ان کو توحید کی دعوت دے رہا ہے اور وہ شرک میں ملوث ہیں، لیکن دنیا میں معلوم ہوتا ہے کہ مال اسباب کی کوئی کمی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ اللہ کے کلام کو پڑھیں اور ان کے اس رویے پر بھی غم نہ کریں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ رویہ جو انہوں نے اختیار کیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے زبردستی ان کو اس طرف دھکیلا ہے، یہ خود اپنی مرضی سے اپنے اس انجام کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ اس کے برعکس وخفض جناحک للمؤمنین، اپنے مہربانی عنایت کے بازو اہل ایمان کے اوپر پھیلا دیں، یعنی ان کے آگے آپ جھکائیں اور ان کو شفقت، محبت، ہمدردی کے ساتھ جوڑے رکھیں، ان کو تسلی دیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں آپ نے اللہ کا پیغام پیش کر دیا، پیش کرنے میں آپ نے کوئی تفریق نہیں رکھی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ پیغام ابو بکر و عمر و عثمان و علی کو تو بہت زیادہ آپ نے دیا اور ابو جہل ابو لہب کے پاس پیش ہی نہیں کیا، سبھی کو پیش کیا۔ اب یہ کچھ لوگوں نے مانا، کچھ نے نہیں مانا۔ جنہوں نے نہیں مانا اور نہ ماننے والا رویہ اختیار کیا، آپ ان پہ غم نہ کریں، اور آپ جنہوں نے مانا ان کی طرف توجہ کریں، اس لیے کہ وہ ہیں کہ جو اصل میں آپ کی ہمدردی، آپ کی محبت کے مستحق ہیں۔ ان آیات سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کر رہے تھے، آپ ایسا پہلے بھی کر رہے تھے، لیکن اس میں اس بات کو مزید ایمفسائز کیا گیا، اور کبھی کبھی جو خیال آتا تھا کہ یہ آخر کچھ اور کوشش ہو جائے تو شاید آ جائے، تو اس سے ہوتا ہے نا ایک بیلنس ان کی طرف ٹلٹ ہو جاتا کہ جو وقت ان کو ملنا ہے وہ ان کو ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ سورہ مبارکہ اس زمانے کی ہے کہ جو اب گویا کہ اتمام حجت ہو رہا تھا، بات آخری حد تک واضح ہو رہی تھی، تو فرمایا کہ نہیں اب کوئی ضرورت نہیں۔ ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی حرج نہیں تھا کہ آپ جا رہے ہیں، کئی مرتبہ جا رہے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کسی شخص کو سمجھانا چاہتے ہیں، جہاں آپ موقع دیکھتے ہیں آپ پہنچ جاتے ہیں، سوال ہوتا ہے آپ جواب دیتے ہیں، ایک امید ہوتی ہے کہ نہیں یہ بات کلیئر ہو جائے گی تو
بندہ مان لے گا. لیکن جب بار بار کے انکار کے رویے کے بعد وہ اس بات کو ثابت کر دے کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر وہ جو آپ کے پاس ٹائم اویلیبل ہے اس کو آپ ان لوگوں کے لیے ڈیووٹ کریں کہ جو ایمان لائے ہیں اور جو آپ کی توجہ کے زیادہ مستحق ہیں. اور دوسرا اس بیان میں یہ بات بھی ہے کہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ انڈائریکٹلی یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے. تمہارے پاس اگر اسباب ہیں، تمہارے پاس مال ہے، تمہارے پاس اس وقت حیثیت ہے دنیاوی، تو ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو حیثیت، ویلیو اس کی ہے کہ جو ہدایت کا طالب ہے. فرمایا وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور آپ کہیے کہ میں تو کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں. یعنی میرا کام کسی کو کنورٹ کرنا نہیں ہے، میرا کام کسی کو زبردستی ایمان کی طرف لانا نہیں ہے، بلکہ میرا کام تو خبردار کرنا ہے. میرے پاس ایک پیغام ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور تم تو اے مکے کے لوگوں اسی دنیا میں اس کے خاتمے سے پہلے ختم کر دیے جاؤ گے اگر تم ایمان نہ لائے، اگر تم نے اپنا رویہ ٹھیک نہ کیا. میرا صرف یہ کام ہے، آپ یہ کہہ دیں. اور یہ کام جو میں کر رہا ہوں میں مبین ہوں، اس معاملے میں بالکل واضح طور پر میں اس کو پیش کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ بات کے بیان کرنے میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی. کھلا کھلا خبردار کرنے والے ہیں. کما انزلنا علی المقتسمین، یہ میں ایسے ہی خبردار کرنے والا ہوں جس طرح کہ ان لوگوں پر خبردار کرنے والے آئے کہ کما انزلنا، جن پر ہم نے نازل کیا پیغام، علی المقتسمین، جنہوں نے بانٹ دیا، تقسیم کر دیا. کون؟ الذین جعلوا القرآن عزین، جنہوں نے کہ قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. کیا مطلب؟ اپنے قرآن کے. یہاں لفظ القرآن اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے اپنے قرآن کے لیے. یعنی ایک تو قرآن ابھی موجود ہے، لیکن ایک تورات تھی. تورات ان کا قرآن تھی. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جیسے قرآن ہماری تورات ہے. کہ یوں بدل سکتے ہیں لفظ، یہ اللہ کی کتابیں ہیں. تو اللہ نے اب یہ کتاب ہم کو دی ہے. اس سے پہلے ایک اور کتاب تھی جو ایک اور قوم کو ملی، جن کو کہ اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا، اس کو اختیار کرنا ضروری تھا. وہ اسی قرآن کی طرح ایک اور کتاب تھی. تو وہ کتاب ان کا قرآن تھی. تو فرمایا کہ جیسے کہ ہم نے نازل کیا ان پر کہ جنہوں نے تقسیم کر دیا. کون تھے وہ لوگ؟ وہ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یعنی سب مکہ میں تو یہودی نہیں تھے، یہودی تو سارے ادھر تھے، تو یہ تو کسی اور کتاب کی بات ہو رہی ہوگی شاید. نہیں، اصل میں یہ یوں ہے کہ ایک تو اب ہجرت کی طرف سفر کا امکان بڑا نمایاں ہو گیا تھا، اور دوسرا یہ کہ یہ بات قرآن سے واضح طور پر معلوم ہوتی ہے، بالخصوص اب اگلی سورہ میں اور اس سے اگلی سورہ میں دیکھیں گے کہ مکی دور میں بھی یہودیوں نے قریش کے لوگوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا. یہ بات مکے والوں کو معلوم تھی کہ یثرب میں اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں یہودی موجود ہیں. یہودیوں کا دین اور اللہ کی کتاب کا حامل ہونا یہ بات نون تھی. آپ کو معلوم ہے کہ ورقہ بن نوفل کے بارے میں معلوم تھا، زیادہ امکان یہ تھا کہ وہ نصرانی تھے، لیکن بہرحال وہ ایک مکے میں مشہور آدمی تھے اس پہلو سے کہ وہ اللہ کی کتابوں کے علم سے واقف تھے. تو یہ بات کہ جو کہی جا رہی ہے یہ اگرچہ کہ مکے کے لوگوں سے کہی جا رہی ہے، لیکن یہ ایک ایسی قوم کی طرف ریفرنس ہے کہ جس قوم کے لوگوں کے حالات سے، ان کی تاریخ سے کچھ نہ کچھ وہ واقف تھے. تو فرمایا کہ انہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے، اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ قرآن مجید نے ایک اور جگہ بھی بیان کیا ہے کہ تم نے اس کو بنا دیا قراتیس، ورق ورق. یعنی ایک تو یہ کہ تورات انہوں نے معلوم ہوتا ہے کہ یکجا نہیں کی، وہ الگ الگ مختلف جگہوں پر تھی. دوسرا یہ کہ اس سے یہ بھی مراد ہے
کہ انہوں نے اپنی مرضی کی چیزیں لے لی، یعنی کسی نے کچھ لے لیا، کسی نے کچھ لے لیا. تو وہ اللہ کی جو کتاب تھی کہ جو اصل میں پوری امت کی شیرازہ بندی کرنے کے لیے آئی تھی، وہ منتشر ہو گئے اور انہوں نے اپنی اپنی مرضی سے معاملات کرنے شروع کر دیے. تو دیکھو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. ہم نے اس قرآن مجید کو ایک خبردار کرنے والی کتاب کے طور پر اور ان پیغمبر کو خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. اسی طرح سے بھیجا ہے جیسے ہم نے بھیجا تھا اس قوم پر بھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، وہ قوم کے جس نے ان کی بدنصیبی تھی کہ اپنے اس کلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اپنے قرآن کو انہوں نے الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو تمہارے رب کی قسم ہم لازماً پوچھیں گے ان سب کے سب سے. یہ جتنے لوگ جن کو کہ قرآن پیش کیا جا رہا ہے ان سب سے سوال کیا جائے گا عما کانوا یعملون، اس کے بارے میں کہ جو یہ عمل کیا کرتے تھے، جو رویہ اختیار کیے ہوئے تھے. ہم نے ان میں سے ہر ایک سے یہ پوچھنا ہے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا، تمہاری کیا کارکردگی تھی، تمہارے پاس کیا انفارمیشن تھی، تم کتنا جانتے تھے، اور پھر تم نے اس کے مطابق کتنا عمل کیا. یہ ہم ان میں سے ہر ایک سے پوچھیں گے. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، تو چنانچہ اے پیغمبر آپ کھول کر سنا دیں، بما تؤمر، جو آپ کو حکم ملا ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور ان مشرکوں سے اعراض کیجیے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن اب اسی لیے نازل کیا گیا ہے کہ یہ لوگوں تک اللہ کے اس پیغام کو پہنچا دے. آپ اگر قرآن مجید کے بارے میں اور اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں یہ جاننا چاہیں کہ وہ اصل میں کیا کرنے آتے ہیں، تو وہ یہی بات ہے، خدا کے اس اسکیم کو بیان کرنے آتے ہیں، اللہ کے اس فیصلے کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے جب تم اپنی اس دنیا کی زندگی کی کارکردگی کے بارے میں اللہ کے ہاں جواب دہ ٹھہرو گے، اور اس کے بعد تمہیں تمہارے رویے، تمہاری پرفارمنس کی بنیاد پر تمہیں تمہارا انجام ملے گا، یا کامیابی یا ناکامی. تو فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، تو آپ کھل کر سنا دیں، واضح سنا دیں طور پر جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان مشرکین سے اعراض کریں، ان کو اوائڈ کریں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں چونکہ ان کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی تو یہ آپ کو الجھائیں گے، یہ آپ کو روکیں گے، طرح طرح کے جتن کریں گے. جسٹ اگنور دیم. انا کفیناک المستہزئین، ہم آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے ان مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں. یعنی یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں، ان مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں ہم ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہوں گے. ظاہر ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ جب کچھ لوگ اپنے پاس کوئی امکان نہیں پاتے کسی پیغام کو، کسی دعوت کو روکنے کا، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ مان لیں، آپ کہیں جی کہ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں، یار آئی ڈونٹ نو، یو نو مے بی اٹس رائٹ، لیٹس ویٹ اینڈ سی. لیکن یہ بات کہ آپ یہ کہیں جی کہ یہ چونکہ ہماری مرضی کے خلاف ہے، ہماری ٹریڈیشنز کے خلاف ہے، ہماری خواہشات کے خلاف ہے، تو ہم اس کی مخالفت کریں گے. تو پھر مخالفت میں یا تو آدمی مارے، وہ بھی انہوں نے کیا. بات کرنے کو کیا ہوتی ہے، یعنی یا آپ کے پاس دلائل ہیں تو دلائل پیش کریں گے، لیکن پھر اس طرح کے لوگ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آتے ہیں. مذاق اڑانا، نام لینا، اپنے نجی مجالس میں بھی اور مجمعوں میں بھی. یہ ایک گھٹیا طریقہ ہے کہ آپ کو اگر کسی سے مخالفت ہے تو بجائے اس کے کہ مخالفت کو آپ مخالفت کی حد تک رکھیں، جس حد تک وہ مخالفت ہے اس میں جو آپ کے دلائل ہیں آپ ان کو پیش کریں. انسان اگر گر کر مذاق اڑانے والا بن جائے تو پھر یہ وہ چیز ہے کہ جو
مہذب لوگوں کو اور خاص طور پر اللہ سے ڈرنے والے، اس پر ایمان رکھنے والے لوگوں کو زیب نہیں دیتی۔ تو فرمایا کہ یہ جو آپ کا مذاق اڑایا، اور سچی بات یہ ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس کو تکلیف تو پہنچتی ہے، اور انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میں جو بات بیان کر رہا ہوں بات تو ٹھیک ہے، میں اس کو پورے خلوص کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، میرے بیان کرنے میں کوئی میری ذاتی کوئی لالچ نہیں ہے، تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں اے پیغمبر، ہم آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے ان مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو، الہوں کو بھی ٹھہرا لیا ہے، ان کو بھی معبود مان لیا ہے۔ یعنی یہ اصل میں ان کے مذاق اڑانے کی وجہ بنی۔ ظاہر ہے کہ جب ایسے لوگوں کے سامنے کہ جن کے 360 بت خدا اللہ کے گھر میں پڑے ہوئے تھے، جب یہ دعوت آئی ہوگی کہ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو یا تو آدمی مان لے، پھر یا اپنے ان جھوٹے معبودوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آدمی مذاق اڑائے گا۔ تو یہ بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو معبود کے طور پر مان لیا ہے، اختیار کر لیا ہے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو یہ ان قریب جان لیں گے۔ کیا جان لیں گے؟ کہ یہ کہ جو کچھ وہ انہوں نے کیا، جو رویہ اختیار کیا، یہ رویہ بالکل غلط تھا، اللہ کے نزدیک قابل مسترد تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ بھی جان لیں گے، یہ بھی جان لیں گے کہ یہ وہ جانتے تھے کہ یہ غلط تھا، انہوں نے اس کی حمایت کی، اس کے بارے میں اپنی طرف سے سپورٹ فراہم کی، جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو یہ عنقریب جان لیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ آدمی کسی کی موافقت سپورٹ کرتے ہوئے بھی اسے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ باتیں غلط ہیں، یعنی یہ حص اللہ نے دی ہوئی۔ آج ہم بات کر رہے تھے کہ یہ بعض لوگ ہیں ان کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم جانتے ہیں بعض باتیں غلط کر رہے ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ غلط بات کو سپورٹ کریں؟ یہ ایک بہت بڑی سیریس بات ہے کہ آدمی کہے چلو میں کنفیوزڈ ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے۔ یعنی انسان اپنے جذبات میں اتنا زیادہ آگے بڑھ جائے کہ وہ غلط کو صحیح قرار دے اور صحیح بولنے والے کا مذاق اڑانا شروع کر دے۔ تو فرمایا کہ یہ عنقریب جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہم خوب جانتے ہیں اس بات کو اے پیغمبر کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں، یضیق صدرک، آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے، آپ کو اس سے دکھ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہی بات میں نے جو گزارش کی کہ لوگ گھٹیا زبان استعمال کریں، طنز کریں، تعریض کریں، مذاق اڑائیں، تو ظاہر ہے کہ جو شخص شریف النفس ہے، ایک تو یہ نہیں کہ آدمی خود تلنگا ہے، وہ کہے تم گالیاں دو گے ہم بھی تمہیں گالیاں دیں گے، تم برا بھلا کہو گے ہماری زبان تم سے بھی گندی ہے، تو ایسا اگر ہے پھر تو ظاہر ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے۔ لیکن اگر معاملہ یہ ہو کہ انتہائی شریف النفس انسان جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دوسروں کے ہمدرد، دوسروں کے لیے دعا گو، ان کے ہدایت، ان کے ایمان کے شدید خواہش مند، اور ان کو اس کے مقابلے میں کیا مل رہا ہے؟ مذاق، طنز۔ تو فرمایا کہ اے پیغمبر ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ دکھتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ فسبح بحمد ربک، چنانچہ آپ اپنے رب کی حمد کیجئے، تعریف کیجئے اس کی تسبیح کے ساتھ، وَقُم مِّنَ الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ہے وہ چیز کہ جو آپ کو حوصلہ دے گی۔ آپ ایک جانب لوگوں کی مخالفت دیکھیں گے، سنیں گے، تو دوسری جانب جب آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اس کو ہر عیب سے پاک قرار دیں گے، اور اس کے نتیجے میں آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ جس رب میں کوئی عیب نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس صورتحال کو چلنے دے اور یہ یوں ہی ان دا لانگ رن ہوتا رہے۔ نہیں، آپ اس کی تسبیح کیجئے،
اور اس پر اطمینان رکھیے کہ اللہ کی ذات میں کوئی عیب کوئی خامی نہیں ہے. اس وجہ سے اگر یہ مخالفت آج ہو رہی ہے تو یہ کل ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ ہے کہ جو تمام معاملات کو بالکل ٹھیک طریقے سے پورا کرنے والا ہے. اور آپ اس کی حمد کیجئے، اس کی تعریف کیجئے، اس کا شکر ادا کیجئے. جو نعمتیں اس نے دی ہیں آپ کو، ان نعمتوں کو دیکھیے اور اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر ان لوگوں کی مخالفتوں کو نظر انداز کریں. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور ہو جائیں سجدہ کرنے والوں میں سے. یعنی آپ سجدہ کریں اور اپنے لیے حوصلہ پائیں، آپ سجدہ کریں اور اللہ کا قرب پائیں. یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کے اندر حوصلہ پیدا کرے گی، اعتماد پیدا کرے گی، مخالفت کو جھیلنے کا، فیس کرنے کا آپ کے اندر ایک امکان پیدا ہوگا، ایک جذبہ پیدا ہوگا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ. یہ آیت سجدہ بھی ہے یہاں پر. سجدہ دیکھیے دو چیزیں. یہ ویسے اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں. کئی مرتبہ ریڈیو پہ لگائی ہوئی ہوتی تو سجدہ آ جاتا. ہاں وہ آپ یہ دیکھ لیجئے. ایک تو یہ کہ یہاں یہ لکھا ہوا بھی نہیں. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اگر لکھا ہوا ہو یا ایسا کوئی گزارش یہ ہے کہ جو کچھ لکھا ہوا بھی ہے وہ بھی اوپینین ہے، یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے. اصل میں یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم کو یہ معلوم ہو کہ قرآن کا اصل حصہ کیا ہے جو اللہ کی طرف سے ملا ہے. اللہ نے جو ہم کو قرآن دیا ہے وہ 114 صورتیں ہیں جو اس ترتیب سے ہیں جس ترتیب میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور اس میں آیات ہیں کہ جن کی تقسیم ہے. صورتوں کی تقسیم ہے، ترتیب ہے، آیات کی تقسیم ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں اعراب، یعنی اس میں حرکتیں ہیں، زیر زبر پیش وغیرہ. یہ کیسے آئی ہیں؟ یہ پڑھنے سے آئی ہیں. جیسے پڑھا جائے گا ویسے ہی لکھا جائے گا. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں اللہ کی طرف سے. باقی لوگوں نے اپنے طور پر قرآن مجید کے پڑھنے کو اور ایک اسپرٹ کے ساتھ پڑھنے کو ممکن بنانے کے لیے اپنی اپنی تجاویز ہیں جو اس میں شامل کر لی ہیں. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ کیا حصہ وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہے اور کیا ہے کہ جو بعد میں لوگوں نے ایڈ کیا ہے. بعض ایڈیشنز بری نہیں ہیں، ان کو اللہ کا کلام نہیں ماننا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر یہ آپ کے جو سمبلز ہیں رموز و اوقاف والے، میم، توئے، لا، سکتہ، 3 ڈاٹس ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز اوریجنل قرآن کا حصہ نہیں ہے. یہ بعد میں لوگوں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس زمانے کے لحاظ سے پنکچویشن مارکس ہیں جو ایڈ کی ہیں، وچ از فائن. ان سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں یہاں میم نہیں ہونا چاہیے، یہاں یہ 3 ڈاٹس نہیں ہونے چاہیے، کچھ اور ہونا چاہیے. یہی معاملہ ہے سجدے کی جو آیات لکھی جاتی ہیں اس کا. یہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر قرآن پڑھتے ہوئے نماز میں بعض آیات جب آئیں تو بے اختیار سجدہ کیا. یہ لوگوں نے رپورٹ کیا، جیسے انڈیویجولز رپورٹ کرتے ہیں، اور ان رپورٹس کی بنیاد پر ہمارے ہاں بعد کے اسکالرز نے یہ طے کیا کہ اس کو بھی ہیلپ کرنے کے لیے پڑھنے والوں کے لکھ دیا جائے. یہ انسانوں کی طرف سے ہے. اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس میں اختلاف ہے. یعنی سورہ حج کے آخر میں آپ دیکھیں گے، یہ سورہ نمبر 22 ہے، اس کے آخر میں آپ دیکھیں گے لکھا ہوا ہے السجدہ عند الشافعی. یہ سجدہ امام شافعی کے نزدیک سجدے کی آیت ہے، بقیہ کے نزدیک نہیں ہے. تو اسے معلوم ہوا کہ یہ ایسا نہیں ہے جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ ہے کہ بالکل طے شدہ ہے. اس میں بھی کیا ہے؟ اصل میں آپ کو جب قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھ میں جب آ رہا ہوتا ہے، جو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کو سمجھ میں آئے، تو پڑھتے پڑھتے
بعض آیات کو پڑھتے ہوئے آدمی کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی اسی وقت قرآن کو پڑھنا روک دے اور وہ جو چیز پیدا ہوئی ہے، اسپرٹ پیدا ہوئی ہے، اس کا اظہار کرے۔ وہ اظہار بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں الحمدللہ، بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کہیں استغفر اللہ، بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے آپ سجدہ کریں، بعض اوقات آپ اپنی زبان میں کچھ کہ اللہ مجھے معاف کر دے، بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں اللہم جعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ یہ رسپانسز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو نماز میں پڑھتے ہوئے اس طرح رسپونڈ کیا۔ ان میں سے بعض رسپانسز لوگوں نے قرآن مجید میں لکھ دیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف رسپانسز آپ کے وہی تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی آیت سجدہ پر سجدہ کرنا لازم نہیں، یعنی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے اور آپ سجدہ کر رہے ہیں، پہلے آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ آپ سجدہ کیوں کر رہے ہیں۔ یعنی وہ آیات ایسی ہیں کہ جن آیات کے پڑھنے کے بعد آدمی کے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہونی چاہیے کہ جس کے طاری ہونے کے بعد آدمی کو اگر یہ خیال ہو کہ یار اس وقت میں سب کچھ چھوڑوں اور سجدہ کروں، میرے اندر جذبہ پیدا ہو گیا ہے، تو پھر کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں چونکہ انفارچونیٹلی ہر چیز ہی وہ ایک ٹریڈیشن بن گئی ہے اور اس میں لوگ کیا کرتے ہیں، بغیر کویسچن کیے سب کچھ کرتے ہیں، تو یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے، یہ تو خیر سجدہ تو چلے کچھ ٹھیک ہی ہے، یعنی لازم نہیں ہے، لیکن چلیں سپارے، وہ تو بالکل ہی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی اسپرٹ کے خلاف 30 انہوں نے اس میں تقسیم کر دیا۔ تو یہ سب کچھ بات کی چیزیں ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن جس کو ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب، وہ 114 صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ سے شروع کر کے سورہ ناس تک۔ ان میں جو آیات کی تقسیم ہے وہ تقسیم بھی اللہ کی طرف سے ہے اور وہ سیکوینس بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس میں جو اعراب ہیں وہ اعراب اسی تلفظ کے مطابق ہیں، اسی قرات کے مطابق ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمانوں میں رائج ہو گئی۔ یہ قرآن ہے۔ آخری آیت ہے سورہ مبارکہ کی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور عبادت کیجئے آپ اپنے رب کی، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کو یقین کی گھڑی آ پہنچے۔ اس میں عام طور پر ہمارے ہاں لوگوں نے یقین سے مراد موت لیا ہے، لیکن زیادہ صحیح بات سیاق میں یہ لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کشمکش جاری ہے، یہ مخالفت اس وقت ہو رہی ہے، آپ صبر کیجئے، آپ اللہ کو یاد کیجئے، اس کی تسبیح کیجئے، اس کی حمد کیجئے، اس کی عبادت کیجئے، یہاں تک کہ اللہ کا وہ فیصلہ، یقینی فیصلہ آ جائے کہ جس کا کہ وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ سامنے آ جائے، اللہ کی پکڑ انکار کرنے والوں پر آ جائے، اللہ کے دین کو غلبہ حاصل ہونے کا موقع مل جائے، تو یہ آپ عبادت کریں، یعنی آپ کو اللہ نوازے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ ان کی اس مخالفت کے باوجود اس مقام تک پہنچائے گا کہ جو یقینی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد عبادت نعوذ باللہ چھوڑ دی جائے، وہ تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ مزید کہا گیا کہ آپ اللہ کی تسبیح کریں، استغفار کریں، جب آپ اپنی زندگی کے اختتام کو اپنے سامنے دیکھیں۔ لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے، جو یقینی وعدہ ہے، یہ آ جائے، آپ اس وقت تک عبادت کریں، یعنی مطلب یہ ہے کہ عبادت کریں، صبر کریں اور انتظار کریں۔ اس کے بعد اب اگلی سورہ مبارکہ ہم نے شروع کرنی ہے، جو ہے سورہ نحل، النحل، یعنی شہد کی مکھی۔ اس میں یہ سورہ نمبر 16 ہے، اور یہ سورہ اور اس سے اگلی سورہ یعنی سورہ بنی اسرائیل، یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ جوڑا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں صورتیں جوڑا جوڑا ہیں، دونوں کا ایسا تعلق ہے آپس میں، اگر آپ اس کی تفصیل کو پڑھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سورہ نحل میں بعض باتیں ہیں کہ جو اختصار کے، اجمال کے ساتھ بیان ہوئی ہیں،
اور اس کی تفصیل آپ بنی اسرائیل میں دیکھیں گے. یعنی جوڑے ہونے کے کئی پہلو ہیں. ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایک چیز ایک سورہ میں بیان کی گئی ہے بریفلی، اور دوسری میں اسی کی تفصیل ہے. اس کو ہم دیکھیں گے، اس کی کئی مثالیں ہیں. آپ دیکھیں گے سورہ مبارکہ کے اختتام میں اللہ نے بتایا ہے کہ انسان کی اخلاقیات میں 3 پازیٹیو چیزیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اور 3 نیگیٹو چیزیں ہیں، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یہ بریف ایک سمرائزڈ ورژن ہے اللہ کے دین میں اخلاقیات کو ایمفسائز کرنے کے لحاظ سے. اس کی تفصیل آپ کو ملے گی سورہ بنی اسرائیل، اگلی سورہ میں، جو آیت نمبر 22 سے لے کے آیت نمبر 39 تک آپ کو اسی کو اور مزید ڈیٹیل انداز میں بیان کری. اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. سو یہ دونوں اصل میں آپ سمجھیں کہ جوڑا صورتیں ہیں، اور ان کے جوڑے ہونے کا ایک پہلو میں نے آپ کو یہ بتا دیا. اور یہ اس موقع کی صورتیں ہیں کہ جس میں اتمام حجت، یعنی بات آخری حد تک واضح کر کے بیان کر دینے کے بعد اب ہجرت کی طرف اشارات شروع ہو گئے. اور میں نے گزارش کی تھی نا کہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کا ذکر، یہودیوں کا ذکر اب کچھ براہ راست آ رہا ہے. یعنی چونکہ ہجرت آنے والی تھی، اور ہجرت میں بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یہ تھا کہ قریش کی مخالفت میں ایک نئی ڈائمنشن یہ ایڈ ہو گئی تھی کہ وہ بنی اسرائیل خاص طور پر یہودیوں سے کچھ انفارمیشن لے کے، ہنٹس لے کے، تو کچھ سوال کرتے، اعتراض کرتے کہ جی ہم نے اس کا جواب دیں. وہ آگے ہم سورہ کہف میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان چیزوں کو بھی بیان کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، آ گیا اللہ کا فیصلہ تو اس کے بارے میں جلدی نہ بچاؤ. یعنی اے انکار کرنے والو، اللہ کی طرف سے تمہاری پکڑ، اللہ کا عذاب پایا ہی چاہتا ہے، اب زیادہ دور نہیں ہے، اور اب اس بارے میں تمہیں کوئی جلدی مچانے کی ضرورت نہیں. یعنی وہ وقت تمہارے سر پر آن چڑھا ہے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ہر عیب سے اور بلند ہے اس سے کہ جو وہ اس کو شریک ٹھہرا رہے ہیں. یعنی ان چیزوں سے جنہیں کہ یہ شریک ٹھہراتے ہیں بالکل پاک اور بلند ہے. پہلے آیت کے ٹکڑے میں اللہ نے براہ راست ان کو یہ کہا کہ دیکھو جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عذاب آنے والا ہے. اس لیے کہ اس میں اصل میں خبردار کرنا تھا، اس میں ان کو ڈرانا تھا. براہ راست ان کو ایڈریس کر کے ان کو یہ کہا گیا ہے. آیت کے دوسرے ٹکڑے میں خطاب ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹ ہے، تھرڈ پرسن میں ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو بات کو یوں بیان کرنا ہو کہ ان سے تو بات براہ راست کرنا بھی ٹھیک نہیں، یہ اس کو ڈیزرو نہیں کرتے، تو پھر یہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے. یعنی ایک ان کے بارے میں اللہ کی طرف سے ایک حقارت کا ایک رویہ کہ تم اب اس قابل نہیں رہے ہو. تو پہلے حصے میں خبردار کیا گیا تو براہ راست خطاب کیا گیا. آیت کے دوسرے ٹکڑے میں اس کو انڈائریکٹلی کر دیا کہ پاک ہے وہ ہر عیب سے اور بلند ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں. ینزل الملائکۃ بالروح، وہ نازل کرتا ہے، اتارتا ہے فرشتوں کو، بالروح من امرہ، اپنے حکم کی وحی کے ساتھ. یعنی یہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر آدمی اس کا مستحق نہیں ہوتا کہ اس پر وحی نازل ہو جائے. یعنی یہ بھی ایک پس پردہ ایک مخالفت کی وجہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آخر یہ وحی ہم پر کیوں نہیں اترتی. آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کا آپ سے براہ راست کلام ہوتا ہے اور اللہ آپ کو پیغام پہنچاتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی، ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ تو ان کو یہ بتا دینا چاہیے کہ اللہ ہے کہ جو انتخاب کرتا ہے، اور ہر شخص اس کا مستحق نہیں ہوتا کہ اس پر فرشتے اتارے. ینزل الملائکہ،
وہ فرشتے اتارتا ہے بالروح من امرہ، اپنے حکم کی وحی کے ساتھ، علی من یشاء من عبادہ، جن پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ اور وہ وحی کیا ہے؟ وہ وحی یعنی اس میں پیغام یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود وہ پیغام یہ ہے کہ ان کو خبردار کر دو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، فاتقون، تو دیکھو مجھی سے ڈرو۔ اس میں خبردار کرنا کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت، ایک ریئلٹی ہے، اگر تم نے اس کو نہ مانا تو پھر اس کے نتائج کو تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو حق کے ساتھ، یعنی ایک مقصد کے لیے۔ یہ دنیا اگر اسی طرح سے ختم ہو جائے گی، موت کے بعد زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، تو پھر یہ بالحق نہیں ہے، پھر یہ بے مقصد ہے، باطل ہے، عبث ہے، بیکار ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انصاف نہیں ہوتا، زیادتیاں ہوتی ہیں، اور زیادتیوں کو ٹھیک بالعموم نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے، اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے ایک مقصد کے لیے۔ تعالیٰ، بلند ہے وہ، عما یشرکون، اس سے کہ جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ایک مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ وہ مقصد کہاں پورا ہوگا؟ آخرت میں، جب تمام انسانوں کو ان کے رویے، ان کے اعمال کے مطابق ان کو انعام یا سزا ملے۔ اس میں کوئی دھاندلی نہیں مچا سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شریک ہیں تمہارے جو تمہارے اپنے تصور کے مطابق اللہ کے بہت قریب ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب میں اس کے ہاں جو فیصلہ ہوگا اس میں کچھ رکاوٹ بن جائیں گے، انفلوئنس اختیار کر لیں گے۔ نہیں، فرمایا تعالیٰ عما یشرکون، وہ بلند ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی اصل میں غلط فہمی ہے لوگوں کو، کہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بندوبست ہے۔ اول تو جناب سمجھ نہیں آتی کہ آخرت ہونی ہے، پتہ نہیں ہونی ہے نہیں ہونی، بالفرض ہونی ہے، تو ہمارے یہ سب موجود ہیں، یہ ہمیں دیکھ لیں گے، ہم ان کو خوش کرتے ہیں اور ان کا بڑا اثر ہے اللہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل کوئی امکان نہیں اس کا، بلند ہے اور اللہ برتر ہے ان سے کہ جن کے ساتھ جنہیں یہ شریک ٹھہرا رہے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے انسان کو پیدا کیا ایک ذرا سی بوند سے، مگر کیا ہوتا ہے کہ وہ دشمنی پر اتر آتا ہے۔ خصیم مبین، وہ ایک کھلا دشمن مد مقابل بن جاتا ہے۔ یعنی اپنی حقیقت دیکھو، اپنی حیثیت دیکھو، اپنا اوریجن دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو۔ اللہ نے تمہیں اس پروسیس سے گزارا جو تمہاری پیدائش کا پروسیس ہے، جس کو تم جانتے ہو، جس کو تم دیکھتے ہو، اس وجہ سے بھی تاکہ تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایک حقیر ابتدا سے یہاں تک پہنچا دیا کہ تمہیں عقل ملی، تمہیں شعور ملا، تم دنیا میں رہتے ہو، اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہو، ترقی کرتے ہو، آگے بڑھتے ہو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہستی کہ جس نے تمہیں اس غیر معمولی پروسیس سے گزار کے پیدا کیا، تم اسی کی مخالفت کرو، اسی کے پیغام کے ساتھ تم وہ رویہ اختیار کرو کہ جو دشمنی کا رویہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ فیضا ہوا خصیم مبین، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کھلا جھگڑالو بن جاتا ہے، مخالفت کرنے والا بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ تو اس کو پیدا کیا اس نے ایک حقیر بوند سے، اور سنو والانعام خلقہا، اور چوپائے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ یعنی یہ جو تمہیں اپنی ضرورت کے لیے
جانور چوپائے چاہیے ہوتے ہیں، ان کو بھی اسی نے پیدا کیا. لکم فیہا دفعن، ان میں تمہارے لیے دفعن، سردیوں کے سے بچنے کے لیے موجود ہیں چیزیں، بندوبست ہے. یہ جو بنتے ہیں خاص طور پر ٹھنڈ سے بچنے کے لیے، جو آپ کے کوٹس ہوتے ہیں، آپ کے اور چیزیں ہوتی ہیں جس میں کہ جانوروں کی کھال ہوتی ہے، ان کے اون بنتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے اس زمانے میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا تھا. تو اللہ نے انہی چوپایوں کو تمہارے لیے اور مقاصد کے لیے بھی اور اس مقصد کے لیے بھی کہ سردیوں میں تمہیں ٹھنڈ سے بچانے کے لیے اس نے جو پوشاک ہے وہ تم اس کی بناتے ہو. ومنافع، اور دوسرے فائدے بھی ہیں، ومنہا تاکلون، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو. یعنی یہی چوپائے ہیں جن کو کہ تم اپنے خوراک میں استعمال کرتے ہو، ان کا گوشت کھاتے ہو، اور نہ جانے کھانے پینے کے لیے اور کس کس طرح سے تم ان کو استعمال کرتے ہو. فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے جمال ہوتا ہے حین تریحون وحین تسرحون، جب کہ تم شام کے وقت واپس آتے ہو اور جب کہ تم صبح کے وقت اپنے ریوڑ کو لے جاتے ہو. یہ ظاہر ہے خاص طور پر اس ماحول میں اللہ تعالیٰ اپنی بعض ان نعمتوں کو بیان کر کے ان کے اندر ایک احساس شعور پیدا کر رہا ہے، شکر گزاری کا اور عاجزی کا، کہ یہ تم دیکھو کہ یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں جن سے کہ تم فائدہ اٹھا رہے ہو، یہ اللہ نے خاص تمہارے لیے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کی ہیں. تم کو بنایا ایک غیر معمولی طریقے سے، ایک بالکل آرڈنری ابتدا سے تمہاری تخلیق کا آغاز کیا، اور اسی طرح سے تمہارے لیے اس نے چوپائے بنائے جن میں تمہیں سردی سے بچنے کا بھی سامان ہے، تمہارے لیے کھانے پینے کا بھی بندوبست ہے، اور دوسرے بہت سے منافع ہیں تمہارے لیے. پھر جب تم ان کو لے کے شام کو آتے ہو اور صبح کو جاتے ہو، ایک شان ہوتی ہے، ایک جمال ہوتا ہے، ایک اس کے اندر حسن ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ آج تو ہم اس معاشرت سے بہت دور ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب لوگوں کا گزر بسر انہی چوپایوں پر بنمو ہوا کرتا، اور کوئی شخص ایک بڑا ریوڑ لے کے نکلتا اور شام کو واپس آتا، اس کی اپنی ایک شان ہوتی، دائیں سے بائیں ہر جگہ اس کے چوپائے ہیں اور وہ ان کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ خدا کی شان ہے. فرمایا کہ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ، اور وہ اٹھاتے ہیں بوجھ تمہارا، إِلَىٰ بَلَدٍ، ان جگہوں، ان بستیوں کی طرف، لَمْ تَكُونُوا بِبَالِغِيهِ، جن تک تم تو نہیں ان کو پہنچا سکتے تھے، إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، سوائے اپنے آپ کو بہت مشقت میں ڈال کے. یعنی یہی تمہارے گدھے ہیں، گھوڑے ہیں، خچر ہیں، جن کو تم استعمال کرتے ہو، اور ان میں تم اپنا سامان لاد کر دور دراز کے علاقوں میں لے جاتے ہو، جہاں اگر تم کو خود لے جانا پڑتا تو تمہیں بہت مشکل ہوتی، بہت مشقت ہوتی. ان ربکم لرؤوف الرحیم، یقیناً تمہارا رب بہت شفقت کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے. یعنی صرف یہ کہ تمہیں اس نے بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ تمہیں بنانے کے بعد تمہاری ضرورتوں کا اندازہ کر کے اس نے ان کا بھی بندوبست کیا ہے. وہ تم پر بہت مہربان ہے. والخیل والبغال والحمیر، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے، ان کو بھی اسی نے پیدا کیا، لترکبوہا، تاکہ تم ان پر سوار بھی ہو، وزینہ، اور وہ تمہارے لیے زینت کا ذریعہ بھی بنے. یعنی وہی اس زمانے کی بات کہ آدمی کی سواریاں کھڑی ہوں ان جانوروں کی شکل میں، تو آدمی ان کو دیکھ کر یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ خوش نمائی کا بھی ذریعہ ہے. ان میں ایک خاص طرح کا اس معاشرت میں حسن ہے کہ جس کا کہ اظہار ہوتا ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس نے وہ چیزیں بھی بنائیں جن کو تم نہیں جانتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ
یہ تو چند مثالیں ہیں، ورنہ ابھی دنیا نے آگے بڑھنا ہے اور فاصلوں نے بہت بڑھنا ہے آگے. لوگوں کو جو اللہ نے عقل دی ہے انہوں نے اس عقل کو استعمال کرنا ہے. پھر انہوں نے سائیکلیں بنانی ہیں، موٹر سائیکلیں بنانی ہیں، اسکوٹر بنانے ہیں، گاڑیاں بنانی ہیں، ہوائی جہاز بنانے ہیں. یہ سب بھی اس نے دیا جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. اس کے لیے تمہیں تیل کی ضرورت ہوگی، ہم نے زمین کے پیٹ میں وہ بھی رکھ دیا ہے. تو یہ سب ہم نے بندوبست کیا ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ تمہاری ضرورتیں پوری ہوں، تم اپنی زندگی کو آسانی سے گزارو اور اپنے رب کا شکر ادا کرو جس نے یہ ساری نعمتیں تمہیں دی ہیں. اور یہ ایسے نہیں دی ہیں کہ بھونڈی ہیں، نہیں، اس میں جمال بھی ہے، ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں اور خوش نما بھی ہیں. فرمایا کہ یہ ہے وہ معاملہ کہ جو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا، تو تم اس کو اگر خوش کرنا چاہتے ہو، اس کو پانا چاہتے ہو، تو وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اللہ تک تو سیدھی راہ پہنچتی ہے. یعنی جو صحیح راستہ ہے، سچائی کا راستہ ہے، حق کا راستہ ہے، نیکی کا راستہ ہے، وہی ہے کہ جو اس تک پہنچتا ہے. وَمِنْهَا جَائِرٌ، لیکن اس میں کچھ راستے ٹیڑھے بھی ہیں. یعنی تم جا رہے ہوتے ہو سیدھے اور کچھ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. ذرا بی کیئرفل، سیدھے جاتے جاتے کہیں تم کسی غلط طرف، شرک کی طرف نہ نکل جانا، کسی اور غلط کام کی طرف نہ نکل جانا. سیدھا راستہ چلو گے نا، سیدھا راستہ، تو جیسے یہ جانور ہم نے بنائے ہیں نا کہ ان پہ چڑھ کر تم سفر کر کے منزل تک پہنچتے ہو، اسی طرح ایک سفر تمہاری زندگی کا ہے. یہ بھی اپنی منزل کو پہنچے گا بشرطے کہ تم اس پہ سیدھے چلو اور غلط ادھر ادھر تم اطراف پہ نہ نکل جاؤ. فرمایا وَلَوْ شَاءَ، اور اگر اللہ چاہتا، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تو وہ تم سب کو ہدایت دے دیتا. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے انسانوں کو آزادی دی، اور آزادی دے کر اس نے چھوڑ دیا کہ وہ جو راستہ چاہیں اختیار کریں. اور اس نے یہ طے کیا کہ وہ ان لوگوں کو ہدایت دے گا کہ جو اس آزادی کا صحیح استعمال کریں گے. تو فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اس نے تمہیں اختیار دیا کہ تم جو چاہے کرو، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. لیکن اس نے یہ نہیں چاہا، اس کی وجہ ہے کہ اس کے بعد تو سب کچھ باطل ہو جاتا. اگر سب کو زبردستی ہدایت دے دیتا تو پھر یہ دنیا کی زندگی امتحان نہ ہوتی، اس میں ہم مشینز ہوتے، روبوٹس ہوتے، اس کا کوئی مقصد ہی نہ ہوتا. اس نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انسانوں کو وہ چیز دی کہ جو انسان اگر اللہ کی اسکیم کو سمجھنا چاہتا ہے تو ایک بات ہے جو اس کو سمجھ میں آنی چاہیے، جو خود اس کے اندر موجود ہے، کہ ہم سب کے پاس جب تک ہم زندہ ہیں، ہماری زندگی میں ایک دائرے میں آزادی اور اختیار ہے جس میں ہم خود فیصلہ کرتے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو طے کرتی ہے کہ کیا ہم ہدایت پر ہوں گے یا ہم گمراہی پر ہوں گے. اگر ہم اپنی آزادی کو صحیح استعمال کریں گے اس روشنی کے مطابق کہ جو ہمارے اندر فطرت میں، ضمیر میں موجود ہے، اور اسی روشنی کی تائید کرنے کے لیے خارج سے اللہ کا پیغام آیا ہے، تو ہم ہدایت پائیں گے. ورنہ اگر ہم اپنی خواہشات پر چل کر سیدھے راہ سے پگڈنڈیوں پر، ٹیڑھے راستوں پر نکلیں گے تو پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے. اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ وہ لوگوں کو زبردستی ہدایت نہیں دے گا، وہ لوگوں کو اختیار دے کے ان کے اختیار کے استعمال کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ کون ہے کہ جو ہدایت کا مستحق ہے اور کون ہے کہ جو گمراہی کا مستحق. آج جو ہم نے سبق پڑھا، میں اس کا ترجمہ اب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہم نے آغاز کیا سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 سے، 15 نمبر سورہ، ورس 87. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو دی 7 جو جوڑا جوڑا ہیں
یعنی یہ عظیم قرآن، لا تمدن عینیک، آپ نہ اپنی نگاہیں اٹھائیے، الی ما متعنا بہ ازواجن، اس طرف کہ جو ہم نے ان کے مختلف گروہ، منہم ان میں سے مختلف گروہوں کو ساز و سامان کے طور پر دیا ہے، ولا تحزن علیہم، اور نہ ہی ان کی حالت پر غم کیجیے، واخفض جناحک للمؤمنین، اور اپنے بازوؤں کو اہل ایمان کے لیے شفقت کے ساتھ پھیلا دیجیے، وقل انی انا النذیر المبین، اور آپ کہیے کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں، کما انزلنا، ایسے ہی جیسے ہم نے نازل کیا، علی المقتسمین، بانٹ دینے والوں پر، الذین، وہ لوگ، جعلوا القرآن عظیم، جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فوربک، تو آپ کے رب کی قسم، لنسألنہم اجمعین، ہم ان سب سے سوال کریں گے، اما کانوا یعملون، اس بارے میں کہ جو یہ عمل کیا کرتے تھے، فاصدع بما تؤمر، تو آپ ڈنکے کی چوٹ کھل کر آپ بیان کیجئے، بما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، وعرض عن المشرکین، اور ان مشرکوں سے اعراض کیجئے، انا کفیناک المستہزئین، ہم آپ کے لیے کافی ہوں گے ان مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں، الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو معبود ٹھہراتے ہیں، فسوف یعلمون، تو ان قریب یہ جان لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور ہم خوب جانتے ہیں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، کہ آپ کا سینہ بھجتا ہے، بما یقولون، اس سے کہ جو یہ کہتے ہیں، فسبح بحمد ربک، تو آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وقم من الساجدین، اور آپ سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیے، وعبد ربک، اور آپ عبادت کیجئے اپنے رب کی، حتی یأتیک الیقین، جب تک کہ آپ کے سامنے وہ یقینی فیصلہ نہ آ جائے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ نحل شروع ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عطا امر اللہ، اللہ کا فیصلہ آیا ہی چاہتا ہے، فلا تستعجلوا، تو تم اس کے بارے میں جلدی مت مچاؤ اے انکار کرنے والو، سبحانہ و تعالی، پاک ہے وہ ہر عیب سے اور بلند ہے، عما یشرکون، ان چیزوں سے کہ جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں، ینزل الملائکہ، وہ اہتمام کے ساتھ اتارتا ہے فرشتوں کو، بالروح من امرہ، اپنے حکم کی وحی کے ساتھ، علی من یشاء من عبادہ، ان پر کہ جن پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، ان انذروا، اس پیغام کے ساتھ کہ تم خبردار کرو، انہ لا الہ الا انا، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، فاتقون، تو تم مجھی سے ڈرو، خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق، ٹھیک ٹھیک، ایک مقصد کے لیے، تعالی، بلند ہے وہ، عما یشرکون، ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں، خلق الانسان من نطفہ، اس نے انسان کو پیدا کیا ایک حقیر بوند سے، فیضا ہوا خصیم مبین، پھر کیا ہوا کہ اچانک وہ ایک کھلا مخالفت کرنے والا بن گیا، والانعام، اور چوپائے، خلقہا، اس نے ان کو بھی پیدا کیا، لکم فیہا دفء، تمہارے لیے اس میں سردیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے کپڑے، پوشاک بھی ہیں، ومنافع، اور فائدے کی اور چیزیں بھی ہیں، ومنہا تاکلون، اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو، وَلَكُمْ فِيهَا جمال، اور تمہارے لیے ان میں جمال ہے، جمال کا بندوبست، خوبصورتی کا بندوبست ہے، حین تریحون، جب کہ تم شام کے وقت واپس اپنے ریوڑ کو لے کر آتے ہو، وحین تسرحون، اور جب تم صبح کے وقت اس کو لے کے جاتے ہو، وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ، اور وہ اٹھاتے ہیں تمہارا بوجھ، إِلَى بَلَدٍ، ایک ایسی بستی تک لے جانے کے لیے، لم تکونوا ببالغیہ، جہاں تک تم تو نہیں اس کو پہنچا سکتے، الا بشق الانفس،
سوائے اپنے آپ کو بہت مشقت میں ڈال کر. ان ربکم لرؤوف الرحیم، یقیناً تمہارا رب بہت مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. والخیل والبغال والحمیر، اور گھوڑے، خچر اور گدھے، لترکبوہا، ان کو بھی اس نے پیدا کیا تاکہ تم ان پر سوار ہو، وزینہ، اور وہ تمہارے لیے زینت کا ایک بندوبست کریں. بَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس نے بنائی اور بہت ساری چیزیں جن کو تم جانتے بھی نہیں. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، تو جان لو کہ اللہ تک سیدھا راستہ پہنچتا ہے. یعنی اگر تم اس کو پانا چاہتے ہو، اس کو پانے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھا راستہ اختیار کر لو. وَمِنْهَا جَائِرٌ، لیکن اس میں ٹیڑھے راستے بھی ہیں. وَلَوْ شَاءَ، اور اگر وہ چاہتا، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تو وہ تم سب کے سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم جو چاہے کرو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی. یعنی یہاں اس سے مراد ہے اللہ کی طرف سے وہ وحی کا پروسیس، جو ایک ہے نا، اللہ نے نفخت فیہ من روحی، اس نے اس کے اندر، انسان کے اندر اپنی روح پھونکی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک میٹافر ہے، استعارے کے طور پر اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے ان لطیف چیزوں کے لیے کہ جو اس کی طرف سے صادر ہوتی ہیں، اوریجنیٹ ہوتی ہیں، اور ہم بندوں کے لیے آتی ہیں، جن میں ہمارے اندر کی جو آپ کہیے انسانی حص ہے، انسانی اوصاف ہیں، وہ بھی معلوم ہوتا ہے اسی طرح کے کسی پروسیس سے شروع ہوتا ہے، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بس متشابہات ہیں. میں سمجھانے کے لیے تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پھونک ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے یہ نہیں ہم جانتے. یہاں یہ بتا دیا کہ روحم من امرہ، یہ روح ہے اس کے حکم میں سے، یعنی اس کا حکم، اس کی وحی جیسے صادر ہوتی ہے، اس کے لیے اس نے ایک اشارہ کر دیا کہ یہ بھی اسی طرح کی لطیف چیزوں میں سے ایک ہے. یار یہ قدم قدم پہ کہتی ہے ڈیلیٹ یور فائلز، میں کتنی مرتبہ فارغ کر چکا ہوں فائلوں کو. اس کا اس وقت تو مجھے یہی نقصان ہے کہ نقصان ہے یا فائدہ ہے کہ میں سوال نہیں پڑھ سک رہا. ادھر لکھیے. جی جی پلیز پلیز. ایک مولوی صاحب نے ایک انگریزی میں تقریر کی ہے حدیث کے بارے میں، اور وہ آپ کو بھیجی ہے انہوں نے، اس کو سن لیں. وہ میں نے ابھی ریسنٹلی جو میں گیا تھا برطانیہ، تو وہاں مجھے ایک جگہ اس بات پر بولنے کا موقع ملا، رول آف حدیث ان انڈرسٹینڈنگ اسلام. تو وہ آپ سن لیجئے. مگر اس وقت میں صرف اتنی بات کہہ سکتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں کہ حدیث کو جانچنے کے لیے، یعنی اس بات کو طے کرنے کے لیے ہمارے ہاں کہ یہ ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے، دو پیمانے ہیں، دو کرائیٹیریا ہیں کہ جن کو کہ ملحوظ رکھا جاتا ہے. ایک کرائیٹیرین ہے جس کو کہتے ہیں روایت، یعنی راوی، نیریٹرز وہ افراد کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے مثال کے طور پر امام بخاری تک حدیث پہنچنے کے درمیان میں واسطہ بنے، وہ 4 5 6 افراد. سارے آپ لوگ جی اگر پلان بنا رہے ہیں آپ؟ ہاں ٹھیک ہے، اشارے تو اسی سو وہ آپ کو ٹائم کا معلوم ہو گیا نا؟ چند ٹائم کا بس ٹھیک ہے، وہ آپ بتا دیں. آپ نے جو بات کی ہو تو وہ آپ نے ویڈیو بھی بھیجی. جی جی میں وہی کہہ رہا ہوں، اس کی ایڈورٹیزمنٹ بھی کر رہا ہوں اور ساتھ ہی میں مختصر سا تو جی جی تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے محدثین یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ امام بخاری نے ہم کو یہ حدیث پہنچا دی، اور وہ بڑے زبردست عالم تھے، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ بہت زبردست آدمی تھے. انہوں نے تحقیق کر کے ہم کو یہ بتا دیا کہ یہ حدیث جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ یعنی امام بخاری، یہ حدیث مجھ کو اے نے دی، اے نے بی سے سنی، بی نے سی سے سنی، سی نے ڈی سے سنی، اور پھر ایک صحابی ہیں. تو یہ جو اے بی سی ڈی ہیں، ان کا کیریکٹر
ان کی میموری، ان کا اور لحاظ سے ریلائبل ہونا علم، ان کا آپس میں ملنا، اے کا بی سے ملنا، بی کا سی سے ملنا، میری تحقیق میں یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں. تو وہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ریلائبل ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. یہ اردو والا صحیح نہیں ہے، یہ اصل میں ایک اصطلاح ہے. لیکن یہ کسی حدیث کو پرکھ کر قبول کرنے یا قبول نہ کرنے کا ایک پیمانہ ہے. دوسرا پیمانہ ہے درایت کا، کہ آپ یہ دیکھیں کہ حدیث میں جو بات ہوئی ہے وہ قابل قبول ہے بھی کہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر بھی سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ بھائی انسان ہے نا، انسان جب بات کو آگے منتقل کرتا ہے تو اس سے غلطی ہو سکتی ہے. بعض اوقات نادانستہ، بعض اوقات دانستہ. تو آپ یہ افورڈ تو نہیں کر سکتے کہ ایک وہ بات کہ جو آپ کو کھٹک رہی ہے کہ وہ دین کے بیان کردہ اصولوں تعلیمات کے خلاف لگ رہی ہے، آپ اس کو کہیں کہ حدیث ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ مشہور حدیث ہے، لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا اور وہ بخش دی گئی. سارا قرآن ایک طرف اور یہ ایک حدیث ایک طرف. تو آپ اس کو کیا کریں؟ سر میرا جو I'm sorry I'm interrupting مگر میں بالکل یہی میرا سوال ہے جی. somebody quoted a hadith to me which I don't know how to verify. وہ امام بخاری کی جو بکس ہیں وہ تو بہت ساری ہیں اور مجھے نہیں پتا میں سے کیسے کروں گی. وہ حدیث یہ جی کہ آخر وقت میں جو سب یوزلیس روحیں ہیں وہ آخری وقت میں آئیں گی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں کیا ہونا ہے قرآن مجید میں بہت کچھ بیان کیا ہے. ہم حدیثوں کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے اور ان کو ویریفائی کریں گے. میں نے اس گفتگو میں یہ بات بھی بیان کی ہے، تشویش بیان کی ہے اپنی، کہ حدیث کو بیان کرتے ہوئے ایک بد احتیاطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. یار یہ بڑی سخت بات ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. یعنی واقعہ یہ ہے کہ محدثین نے جس طرح سے حدیثیں پیش کی ہیں وہ ایسے نہیں پیش کی. انہوں نے تو یہ کہا کہ میں روایت کرتا ہوں عبداللہ سے، جو اس کو روایت کرتے ہیں عبد الرحمن سے، جو روایت کرتے ہیں عبید الرحمن سے، جو روایت کرتے ہیں عمیر سے، جو روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے، جو کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا. جب آپ یوں بیان کریں گے تو طبیعت صاف ہو جائے گی. تو وہ کہیں گے اچھا اوکے مجھے سمجھ میں آ گئی ہے کہ درمیان میں ایک لمبا واسطہ ہے. آپ اس سارے واسطے کو توڑ کے کہتے ہیں حضور نے فرمایا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بد احتیاطی پر مبنی ہے، یہ بڑی انفیئر بات ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے کوئی دین کی بات فرمائی ہو تو پھر میری مجال کیا کہ میں اس کو کویسچن بھی کروں. لیکن اگر وہ بات مجھے ایسے پہنچی ہے کہ درمیان میں 4-5 لوگ ہیں تو پھر مجھے حق پہنچتا ہے کہ پہلے میں یہ ویریفائی کروں کہ یہ بات حضور نے فرمائی یا نہیں فرمائی، اس کا کیا امکان ہے. اسی کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کو ویریفائی کرنے کے 2 پیمانے ہیں، ایک روایت اور ایک درایت. تو اس کو میں نے وہاں بھی ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی ہے. Neither we. I can assure you neither anybody in this big world. جو یہ کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ حضور نے یہ فرمایا وہ جھوٹ بولتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی، یہی ہماری امت میں علماء نے تقسیم کی ہے. ایک یقینی علم ہے، وہ ہے قرآن، وہ ہے سنت، نماز روزے کی طرح کی. اور یہ علم ہے ظنی، یعنی یہ 100% سرٹن ہے ہی نہیں. تو آپ کیا، ہم میں سے بھی کوئی نہیں. دیکھیں میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے، آپ اس کے بعد چلے جائیں کہ یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں اس فاحشہ عورت والی، پتہ نہیں اصل بات کیا تھی، لیکن ہم اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے. جب ہم قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے تو مثال کے طور پر بات یوں ہوگی. بات میرے خیال میں حدیث غلط نہیں ہے،
لیکن اس کو بیان کرنے میں کہیں راوی نے بات کو انکمپلیٹ چھوڑ دیا. پوری بات یہ لگتی ہے کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ پروسٹیچیوٹ عورت تھی. اس کو شدید پیاس لگی. وہ جب کنویں کے کنارے پہنچی پانی پینے کے لیے اور اس نے بڑی مشقت سے پانی نکالا تو ایک پیاسا کتا تھا. اس نے اپنی پیاس پر اس کی پیاس کو ترجیح دی اور اس نے اس کو پانی پلایا. اس پر اللہ کو اس عورت پر اتنا پیار آیا کہ اس نے اس کو یہ توفیق دی کہ وہ توبہ کر لے، اور اس نے توبہ کی، اپنے آپ کو پاک صاف کیا، اور اس طرح سے وہ بخشی گئی. بظاہر یہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کے نتیجے میں ہوا، اور ایسا ہوتا ہے. آپ نیکی کرتے ہیں، اچھی نیکی، تو آپ کی بعض بڑی بڑی بدیاں اس نیکی کی وجہ سے دور ہونے کا آغاز ہو جاتا ہے. آپ کے اندر کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے. لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر بات کو آپ یوں سمجھیے کہ اس نے کتے کو پانی پلایا اور اس کے بعد اپنے اگلے کلائنٹ کے پاس چلی گئی، تو نہیں، پھر نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کے خلاف ہے. اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ قتل، شرک، قتل اور زنا، یہ آدمی اگر کرتا رہے اور توبہ نہ کرے تو نہیں بچے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ ایک ایسی بات بیان کر رہے ہیں جس کے بعد لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ یار ادھر نیکیاں، ادھر بدیاں کرو اور کچھ نیکیاں بھی کرو. کیا خبر اللہ کو کسی کی کوئی ادا پسند آ جائے؟ نہیں، ایسا کوئی اللہ کے ہاں معاملہ نہیں ہے. اس کے ہاں تو کامیابی اور ناکامی کے طے شدہ پیمانے. بھائی آج میں فیس بک والوں سے معذرت خواہ ہوں، اس لیے کہ میرے اور آپ کے درمیان ایک اعلان رکاوٹ کے طور پر کھڑا ہو گیا ہے. جب میں اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہوں، میں ایک اور ٹرائی کرتا ہوں، نہیں ہٹتا، بدتمیز. اس کو بند کروں گا، سب کچھ بند ہو جائے گا. تو اس لیے اس کے بغیر میں اوپر نیچے کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ صبر کریں ہم اور نماز پڑھیں. ٹھیک ہے جی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.